بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ تغابن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ تغابن مدنی سورت ہے، جبکہ کچھ مفسرین اس کی کچھ آیات کو مدنی اور کچھ کو مکی بھی کہتے ہیں، لیکن اکثریت کا کہنا یہی ہے کہ پوری صورت مدنی ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مدینے آنے کے بعد ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس میں کچھ مکی رنگ بھی نظر آ جاتا ہے۔ اس صورت کا موضوع ایمان و اطاعت کی دعوت اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دینا ہے۔ کلام کی ترتیب میں جو چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ پہلی 4 آیتوں کا خطاب تمام انسانوں سے ہے، پھر آیت 5 سے 10 تک ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے جو قرآن کی دعوت کو نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان سے بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت 11 سے آخر تک کی آیات ان لوگوں سے مخاطب ہوتی ہیں جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو اس دعوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو تمام انسانوں کو جب مخاطب کیا گیا ہے تو انہیں 4 بنیادی حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا۔ 4 بنیادی حقیقتیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کائنات ایک اللہ کی طرف سے، ایک اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے، اسی کے چلانے سے چل رہی ہے، یعنی یہ بے خدا کائنات نہیں ہے، اس کا ایک الہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، فرما روا بھی ہے اور قادر مطلق ہے اللہ۔ اور پھر یہ بھی کہ بے عیب ہے، ہر لیمیٹیشنز، ہر محدودیت سے پاک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے، ایک حکیمانہ نظام ہے، با مقصد ہے، یہاں جو کچھ بھی ہے اس کا ایک مقصد ہے اور یہ کوئی فضول تماشا نہیں ہے کہ خواہ مخواہ برپا کیا اور خواہ مخواہ ختم ہو گیا ایسے ہی۔ تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین ساخت پر بہترین صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو کفر کرو، اس کا اختیار دے رکھا ہے اور تم اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہو۔ تو جب یہ اختیار دیا ہے تو چوتھی بات یہ ہے کہ پھر اس اختیار کی جواب طلبی بھی ہونی چاہیے، یعنی تم غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں ہو۔ چوتھی بات یہ ہے۔ تو یہ باتیں بیان کر کے کہا گیا ہے کہ سوچو، غور کرو، اس کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر یہ بات بتائی گئی ہے کہ قوموں کی تباہی کے اسباب کیا تھے، وہ صرف 2 ہیں، 2 بتائے گئے۔ نمبر 1 یہ کہ انہوں نے رسولوں کی ہدایات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کبھی یہ کہہ دیا کہ انسان ہمیں جو ہے ہدایت دیں گے، یعنی اسی کہہ کے اسی صورت میں بھی یہ بات آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آخرت کے عقیدے کو رد کر دیا۔ ان 2 چیزوں نے ان کے اندر بگاڑ کو آگے بڑھایا اور پھر نتیجتاً وہ دنیا آخرت کے اندر بربادی کا شکار ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ ان حالات کے اندر تمہیں اپنے معاملات کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے چلانا چاہیے۔ اور آخر میں جو اہل ایمان کی سے مخاطب کیا گیا ہے تو بتا دیا گیا ہے کہ دنیا میں جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اب جو شخص پھر ان حالات میں ثابت قدم رہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، جھنجھلاہٹ سے وہ شخص بچ جاتا ہے۔ جو آدمی ایمان کی راہ سے ہٹ جائے اس کی مصیبت تو اللہ کے اذن کے بغیر دور نہیں ہو سکتی، البتہ وہ ایک اور مصیبت جو سب سے بڑی مصیبت ہے مول لے لیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا دل ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔
اس اعتبار سے پھر یہ بات بتائی گئی ہے کہ مومن کو اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور پھر یہ کہ اہل و عیال اس کے لیے آزمائش ہیں، اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا، پورا اترنا اس کی بات ہے۔ اور آخر میں پھر یہ بات بھی ہے کہ انسان جس حد تک اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، یعنی اسے مکلف کیا ہے، اب اس کی طاقت کے اعتبار سے کیا ہے، تو یہ سارے مضامین اس صورت کے اندر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تمہید ہے، تمہیدی الفاظ، اس میں حقیقت بھی مزید اور بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن تمہید جیسے کہ پچھلے والی صورتوں میں بھی بات مسبحات کے حوالے سے سامنے آئی ہے کہ اس میں بھی سبح للہ کہہ کے مخاطب کیا گیا، آغاز کیا گیا، تو اس میں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کائنات جس رب نے پیدا کی ہے وہ رب کیسا ہے، وہ کسی عیب و خطا، کمزوری اور نقص سے بالکل پاک ہے، ہر اعتبار سے وہ بے عیب ہے۔ تو ہر چیز کائنات کی یہی بتا رہی ہے کہ وہ اپنے خالق کا تعارف ہے کہ اس کا خالق جو ہے کسی عیب سے، کسی کمزوری سے پاک ہے، اور اس کی خلاقیت کو اور اس کے تدبر کو وہ لوگوں کے سامنے کوئی اپنے زبان قال سے بیان کر، زبان حال سے بیان کر رہی ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق، مالک اور فرمانروا ہے۔ اس نے یہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں بنائی ہے، انسان یہاں غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑا گیا کہ جو کچھ چاہے کرتا پھرے، کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہ ہو۔ اس کائنات کا فرمانروا کوئی شاہ بے خبر نہیں ہے کہ جو کچھ چاہے کوئی کرے، اور کوئی اس کی سلطنت میں جو کچھ کرتا رہے وہ اس سے کوئی پوچھے نہیں، اس کا کوئی اسے علم نہ ہو یا اس کا کوئی وہ حساب نہ لے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے پہلے ہی یہ بات بتا دی گئی، پاک ہے وہ ان باتوں سے کہ عبث کام کرے، سبح للہ، عبث کام کرے۔ اس لیے جب اس نے کام کیا ہے تو ایک مقصد سے ہے، اس کے تحت سارے کام ہوں گے۔ اس کی اس کائنات میں، اس آسمان کی وسعتوں میں جہاں بھی تم نظر ڈالو، جدھر بھی تم دیکھو، تو تمہیں صاف محسوس ہوگا کہ ایک ذرے سے لے کر عظیم کہکشاؤں تک ہر چیز نہ صرف اللہ کے وجود پر گواہ ہے، بلکہ اس بات کی گواہی بھی دے رہی ہے کہ اللہ ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور غلطی سے پاک ہے۔ اس کی ذات و صفات، اس کے افعال و احکام میں کسی عیب و خطا، کسی کمزوری اور نقص کا ادنا سے ادنا درجے میں بھی کوئی احتمال نہیں ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ یہ کمال درجہ حکیمانہ نظام وجود ہی میں نہ آ سکتا تھا اور نہ کسی طریقے سے چل سکتا تھا اگر یہ اس کے پیچھے ایک حکیم و مدبر نہ ہوتا۔ پھر ساتھ ساتھ ہی بتا دیا کہ لہو ملک، لہ الملک، وہی جو ہے اس کا بادشاہ ہے، اسی کی بادشاہی ہے، یعنی پوری کائنات جو ہے اس کی سلطنت ہے، تنہا اسی کی سلطنت ہے، اور وہ صرف اس کو بنا کر ایک دفعہ حرکت میں دے کر الگ نہیں ہو گیا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ ہی کو خالق کائنات تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ کہنا یہ ہوتا اللہ نے اس کو بنا کر چھوڑ دیا، اب یہ قانون پر جو اس کے اندر ودیت کر دیا گیا اسی پر چلی جا رہی ہے، اور خود بخود جو ہے یہ ختم ہونے کا معاملہ ہے۔ تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ خالق بھی وہی ہے اور مدبر بھی وہی ہے، اس کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، وہی اس کا بادشاہ ہے، وہی اس کا خالق بھی ہے اور وہی اس کا مالک بھی ہے، وہی اس کا سلطان بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ سارے اختیار اللہ کا ہے، اور اگر کسی کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو وہ اس کا ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یعنی کہاں جس کو کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل ہے، لہٰذا وہ اسے اسی وقت تک ہے جب تک اللہ نے اسے چاہا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے وہ اختیار واپس لے لیتا ہے، اور پھر اس کا حساب ہوگا۔ تو اسی کے لیے وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے تعریف ہے۔ تو حمد کا جو لفظ ہے یہ تعریف کے لیے بھی ہے اور شکر کے لیے بھی ہے، قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوتا ہے کہ ہر کوئی بھی، یعنی جہاں بھی کوئی تعریف کے قابل بات ہے تو وہ کس کی تعریف کی طرف توجہ دلا رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی، یعنی دوسری جس ہستی میں بھی کوئی قابل تعریف خوبی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور شکر کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ ہے، ساری نعمتیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، ساری مخلوقات کا حقیقی محسن
اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دوسری کسی ہستی کے جب ہم کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کوئی کسی سے کچھ ملتا ہے تو ہم اس کے احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اس بنا پر کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نعمت اس کے ہاتھوں سے یعنی اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی، ورنہ وہ خود نہ اس نعمت کا خالق ہے نہ اللہ کی توفیق کے بغیر وہ اس نعمت کو ہم تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، بعد میں اس کے بندوں کا شکر ہے کہ جو اس کے لیے ذریعہ بنتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر مطلق، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کچھ کر دے، کوئی کچھ اللہ کچھ چاہے اور ہو کچھ اور جائے کسی بندے کے حوالے سے۔ یہ سب چیزیں آغاز ہی میں بتا دی گئی ہیں کہ یہ بات میں معلوم ہو جائے کہ کس خالق کی بات ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہ بات جو ہمارے سامنے اللہ نے پیدا کیا، اچھا اس کے دو الگ الگ حوالے مفہوم بن سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ ایک تو بات یہی ہے کہ اگر عام اس میں لیا جائے تو کائنات کا خالق اللہ ہے، سارے انسانوں کا خالق اللہ ہے، اور سب کو اس نے ایک باپ سے پیدا کیا ہے، یعنی ایک ہی اس کا سلسلہ آدم سے چلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسانیت کی ساری ایک بات رکھی، پھر اس میں بتایا کہ اب کوئی تقسیم ہے تو وہ کیا ہے، وہ تقسیم کافر اور مومن کی تقسیم ہے۔ اب کوئی اس میں سے کافر ہو گیا، کوئی مومن ہو گیا۔ اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا اور کسی کو اللہ نے مومن پیدا اس طرح سے نہیں کیا کہ بس اسے مومن پیدا کر دیا تو مومن رہے گا، کافر پیدا کر دیا کافر رہے گا۔ اللہ نے تو سب کو ہی فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، یعنی مومن پیدا کیا، ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ اس فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، دین حنیف پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر خارج کی قوتیں اسے تبدیل کرنے کے لیے کام نہ کریں تو بالآخر وہ یہی رہے گا، اسی دین کو قبول کر لے گا۔ لیکن خارج سے جو قوتیں اس پر کام کر رہی ہوتی ہیں، اس کے والدین دیگر، تو وہی اسے پھر کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بات بتائی ہے، تو اس حوالے سے یہ انسان کا معاملہ ہے۔ لیکن اب اس کا ایک اور پہلو، وہ پہلو کیا ہے کہ اللہ جس نے سارے کام کیے، چونکہ یہاں تو مضمون کچھ اور آ رہا ہے سامنے، اور اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ تمہارا خالق ہے اور تمہارا کیا معاملہ ہے کہ اب تم میں سے کوئی کافر بن گیا، کوئی مومن بن گیا۔ تو اب یہ کیسے بن گیا، کیوں بن گیا؟ تو یہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دے رکھا تھا، جو آزادی دے رکھی تھی، اس اعتبار سے اللہ ہی تمہارا پیدا کرنے والا، اب کوئی خالق کا انکار کرتا ہے اور کوئی اس حقیقت کو مانتا ہے، تو ایک مفہوم اس کا یہ ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے تمہیں اس طرح پیدا کیا کہ تم چاہو تو کفر کر سکتے ہو، یعنی اختیار دیا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اختیار نہ دیتا تو نہیں کر سکتے تھے، تو اختیار دیا اللہ تعالیٰ۔ دوسری بات یہ سامنے آ جاتی ہے، فرشتوں کے پاس اختیار کی بات نہیں ہے، مانے یا نہ مانے، یا دوسری مخلوقات کا معاملہ اس اعتبار سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ایمان و کفر میں سے کسی کو اختیار کرنے پر بھی تمہیں مجبور نہیں کیا، لہٰذا اپنے ایمان اور کفر دونوں کے تم خود ذمہ دار ہو، ایمان پر جزا، کفر پر سزا۔ تو اسی لیے کیا کہا، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر تیسری بات کیا اس میں سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ نے تم کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، جیسے بھی بات کر رہے تھے ہم۔ اس کا تقاضا کیا ہے کہ تم سب ایمان کی راہ اختیار کرتے، مگر اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہے وہ کفر کی راہ پر چلے گئے۔ تو جس نے ایمان کی راہ اختیار کی اس نے وہ اپنی فطرت کے مطابق رہا، اور جس نے اپنی فطرت کا میں بگاڑ یا کی طرف چلا گیا، اس کو بگاڑا، یا دوسرے لوگ اس کے لیے ذریعہ بن گئے، تو پھر یہ معاملہ کس کا ہے، یہ ان کا اپنا ہے کہ انہوں نے اس کو اس طرف لے گئے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت سے پیدا کیا کہ وہ جدھر جانا چاہے جا سکتا ہے، یہ معاملہ اس کا اس اعتبار سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی ہے کہ اللہ تم نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ تم مومن بنو، اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، واللہ بما تعملون بصیر۔ اب اس کو اس جملے کے ساتھ دیکھنے کی بات ہے، الگ نہیں ہے یہ۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اب تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن، اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، بما تعملون بصیر۔ تو
تو ابھی جو تعملون بصیر کی بات ہے، اب جیسے کسی کو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات پرس کریں گے، ایسا نہیں میں سب دیکھ رہا ہوں. یا یہ کہتے ہیں اچھا دیکھ لیں گے، تو دیکھ لیں گے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف دیکھنا تھوڑی ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھ لیں گے یعنی پھر ہم اس کا مطابق جو ایسا کرے اس کا بدلہ دیں گے. اگر ہم کسی سے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کچھ، تو ہم کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے. تو اللہ جو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کا معاملہ تو اس اعتبار سے ہی ہے کہ وہ یہ جو دیکھ رہا ہے، اس سے خود بخود یہ مفہوم سامنے آ جاتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھر اس کے مطابق تمہیں جزا سزا دے گا. یعنی یہ دیکھنا اس حیثیت سے ہے، صرف اس حیثیت سے دیکھنا نہیں ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ تو دیکھتا ہے، لیکن یہ دیکھنا جو ہے اس میں جزا و سزا کی بات ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے. اب یہ جو بات ہے، اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ ہمارے سامنے بات آتی ہے، حق کے ساتھ کیا کام. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. ابھی جو حق کا معاملہ یہ کیا ہے؟ تو جب یہ برحق یعنی کسی چیز کا مبنی برحق ہونا، حق پر ہونا ہے، تو حق پر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر خبر کے لیے تو صحیح خبر ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ سچی خبر ہے. اگر حکم جو ہے یہ حق پر ہے تو کیا ہے؟ عدل و انصاف پر ہے یہ حکم، یعنی کام جو حق پر ہے تو یہ عدل و انصاف کا ہے. اگر کسی بات کے لیے تو قول ہے کوئی تو منصفانہ، حکیمانہ اور معقول بات ہے، لا یعنی فضول نہیں ہے. اور پھر جب کوئی کسی فعل کے لیے، کسی کام کے لیے ہے، تو اس سے مراد ایسا فعل ہوتا ہے جو حکیمانہ اور معقول ہو. تو اس جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ کائنات اس نے پیدا کی، تو یہ ایک فعل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق پر، تو یہ جو اس کا کام ہے خلق، اللہ کے فعل ہے، اس لیے تخلیق کائنات کو برحق کہنے کا مطلب لا محالہ یہ ہے کہ یہ کائنات کچھ کھیل کے طور پر پیدا نہیں کی گئی، بلکہ ایک خالق، ایک حکیم، ایک مدبر کا نہایت سنجیدہ کام ہے. تو یہ بات بتانا مقصود ہے، سنجیدہ کام ہے. اس کی ہر چیز اپنے پیچھے ایک معقول مقصد رکھتی ہے، یہ مقصدیت بہت نمایاں ہے. تو یہ بات جو ہے اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بات جو بتا دی گئی، تو جب آدمی سمجھ لیتا ہے اس کا مقصد ہے تو جانے کیا مقصد ہے. تو اللہ رب العالمین نے خود بتا دیا، ہمارے اس پر نہیں چھوڑا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بتا دیا نا. تو اب اگر آدمی اس سے مدد لے، اپنی وجدان سے بھی کام لے، عقل سے بھی اور قرآن سے بھی، تو پھر اسے سمجھ میں آ جاتی ہے بات. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اللہ نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا. وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم نے تمہیں بہترین، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا. تو صورت سے مراد صرف یہ چہرہ نہیں ہے کہ چہرہ جو ہے بڑا عمدہ بنایا ہے، بلکہ اس سے مراد اس کی پوری جسمانی ساخت ہے، اور وہ قوتیں اور صلاحیتیں بھی اس کے مفہوم میں شامل ہیں جو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے آدمی کو عطا کی گئی ہیں. ان دونوں حیثیتوں سے انسان کو زمین کی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا گیا ہے، اور اسی بنا پر اس قابل ہوا ہے کہ تمام موجودات پر حکمرانی کرے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے، تو آدمی سوچے، غور کرے، دیکھے اس کے سامنے جو بات رکھ دی گئی ہے کہ کس کس طریقے سے، یعنی کہ جسمانی ساتھ کو دیکھیں تو ہمارے سامنے انسان کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکا. جو چیز بناتے ہیں روبوٹ بنایا، اسی اس پر بنایا، ایسے ہی پکڑنا، ہاتھ کا معاملہ، یہ پیر، یہ سب اسی، یعنی اس کے پاس اس سے موضوع چیز کوئی نہیں ہے. کسی سے کہا جائے کہ اچھا صاحب بتائیے کچھ اچھا، اس سے اچھا کوئی ہاتھ بنائیے، اس سے اچھا کوئی پیر بنائیے، اس سے اچھی کچھ صلاحیتیں لے کر آئیے، کوئی ممکن نہیں ہے. یعنی انسان جو ہے کہتا ہے کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. معاملہ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے کام انجام دینے کے بہترین ساخت، بہترین جو ہے اسے اعضاء عطا کیے، اور پھر ایسے حواس اور ایسے آلات علم دیے جن کے ذریعے سے ہر طرح کی معلومات حاصل کرتا ہے. سوچنے، سمجھنے، معلومات کو جمع کر کے ان سے نتائج اخذ کرنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا ذہن دیا، پھر اخلاقی حس اور قوت تمیز بھی دی.
جس پر وہ بھلائی و برائی کی تمیز رکھتا ہے. یعنی انسان کو ہے نا اللہ نے جو ہے اس کو ودیت کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ودیت کر دیا گیا ہے اس کو کہ یہ جو ہے بھلائی و برائی کی تمیز اس کے اندر موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو قوت فیصلہ دی گئی ہے. صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی بات ہوتی ہے نا، آدمی کہتا ہے اگر یہ، لیکن فیصلہ جب تک نہ ہو تو پھر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. آپ فیصلہ کریں آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے، سوچتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے. اللہ نے قوت فیصلہ دی ہے، انسان قوت فیصلہ کر اس کو یہ اس کی بنیاد پر اپنے کام آگے بڑھاتا ہے. اسے اسی فیصلے کی بنیاد پر اپنے لیے راستہ کا انتخاب کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کو مانے نہ مانے یہ بھی اختیار دے دیا. یعنی کتنی اللہ کی طرف سے یہ ساری جو اسے قوتیں دی گئی ہیں، آزادی دی گئی ہے، تو اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. یعنی سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قوتیں سارے اختیارات کے ساتھ اسے زمین پر بھیج دیا، اور ساری مخلوقات جو اس میں جن سے زمین پر ہیں بے شمار مخلوقات کے پر اسے تصرف کرنے کا اقتدار بھی عطا کر دیا، تو کوئی باس پرس نہیں ہے. تو یہی باتیں ہیں بتایا جا رہا ہے. اسی لیے کیا کہا، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. تو یہ حکیمانہ بامقصد نظام بنا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان یہاں شتر بے مہار کی طرح غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ نہیں دیا گیا ہے. اور پلٹنے سے مراد پلٹنا نہیں ہے بلکہ جواب دہی کے لیے پلٹنا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ طے کیا اس نے کہ یہ واپسی، یعنی یہ جو جواب دہی ہے یہ اس زندگی میں نہیں بلکہ اس دوسری زندگی کے اندر ہوگی. اور حکمت و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ محاسبہ دوسری زندگی ہی میں ہو. اس کی بھی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، اس بحث ہے اس پر کہ ظاہر ہے کہ جب کام مکمل ہو جائے گا تبھی انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اچھا یہ برا جو معاملہ ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. یعنی یہ مزید اللہ تعالیٰ کے علم کی بات. تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت، اس کی صفت حکمت، یعنی یہ چیزیں جو ہیں انسان کو اللہ کا بہترین تعارف عطا کرتی ہیں. یعنی ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی چیز بھی اس سے باہر نہیں ہے. تو یہ کسی بھی معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے اور درست فیصلہ کرنے کے لیے علم ایک بنیادی چیز ہے، شرط ہے یہ. اب یہ بھی جو آج دنیا کے اندر جو لوگ فیصلے کرنے عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ علم، وہ ذرائع حاصل کریں. حالانکہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر چیز کا علم انہیں حاصل ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ پوری کوشش کرتے ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے معاملہ جو ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور وہ جو فیصلے ہیں، وہ فیصلے ایسے عظیم الشان ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ان کے نعمت بھی اور تکلیف بھی سب چیزوں کا تو معاملہ. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ علم. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور یہ بتا دیا کہ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو تم چھپاتے وہ بھی اللہ کے علم میں. ارادے، نیتیں، خیالات، جو بھی منصوبے جو آدمی ظاہر نہیں کر رہا ہے. یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے بھی، سورہ بقرہ کے آخر رکوع میں یہ مضمون ہمارے سامنے آ جاتا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، سب کا حساب لے لے گا. یحاسبکم، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا. تو لوگ پریشان ہوئے اس پر کہ بھائی یہ تو سوچ پر بھی ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ وہ نہیں ہے خود بخود آ جاتی ہیں، یا ویسے ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ معاملات ہیں، یا وہ سوچتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا ہے، متنبع ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو نیکی بن جاتا ہے یہ معاملہ. تو لیکن ایک آدمی منصوبے بناتا ہے اور اس سارے اوپر عمل نہیں کر پاتا ہے، چلنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے علم میں. نیتوں، ارادوں کا معاملہ، کیا وہ سوچتا تھا، کیا وہ چاہتا تھا، کیا اس کی کیفیت تھی. تو یہ سب چیزیں قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں. بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی پوری نگہداشت کرے، اپنا جو ہے اپنے پوری حفاظت کرے. یعنی ہر معاملے میں جب ایک سوچ بنتی ہے، اس سوچ پر ہی انسان بنتا، آگے کام کرتا ہے. اگر سوچ ٹھیک نہیں ہے
تو ظاہر ہے اس کے منصوبے بھی پھر اسی بنیاد پر ہیں، پھر اس کے اقدامات بھی اسی بنیاد پر ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ تو کہا کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی وہ بھی اسے معلوم ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے کا حال تک جو علیم بذات الصدور، دلوں کے حال تک جو ہے، سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت علم کا معاملہ ہے، اور اس صفت علم کے بغیر جو ہے صحیح فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے دنیا کے اندر کسی کا معاملہ جو ہے، دنیا میں درست فیصلے پوری طور پر ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے، کسی حد تک ہوتے ہیں۔ عدالتیں تحقیقات کرتی ہیں، معاملات کے اعتبار سے دیکھتی ہیں، لیکن لازم نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہاں پر اپنے کیے کا پورا بدلہ پا جائے۔ یہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ تو فرمایا الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی؟ اب یہاں سے یہ 5 جو اب دوسرا یہ شروع ہو رہی ہے، جنہوں نے بات نہیں مانتے۔ اب ایک تو عام انسانوں کو سب کو مخاطب کیا تھا، دلائل سے بات کو سمجھانے کی کوشش تھی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ جو پچھلی قوموں کا ذکر قرآن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں، دیکھو ہوشیار ہو جاؤ۔ یعنی یہ معاملہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تاریخ کو رکھتے ہیں، تاریخ کیا ہے؟ تاریخ عبرت کا ذریعہ ہے، تاریخ نصیحت کا ذریعہ ہے، آدمی اس سے سبق سیکھے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں، محاورہ کیا ہے؟ اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ آگے والے نے کوئی ٹھوکر کھائی ہے تب پچھلا تو دیکھ کے چلے، تو بتایا جا رہا ہے کہ اسے ٹھوکر کیوں لگی ہے یہ بات۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی بتا دی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، یعنی دنیا میں اس کا بدلہ ملا، یا عذاب کا شکار ہوئے، یا دردناک موت کا سامنا کرنا پڑا، بلائے گئے، لیکن یہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں تھا۔ یہ تو معمولی سی بات تھی، یہ تو پکڑ کے بلا لیا، گرفتار ہو گئے۔ اصل کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، آگے ان کے لیے دردناک عذاب، آخرت میں ہے اصل عذاب، دنیا میں عذاب نہیں ہے۔ دنیا میں تو یہ بس تنبیہ کا معاملہ ہے، پکڑ کا معاملہ، یا اس اعتبار سے کہ اسے جو ہے اس طریقے سے عبرت کا نشان بنا دیا گیا کہ دنیا دیکھے اور اسے پکڑ لیا گیا، بس یہ معاملہ ہے۔ اصل جو سزا جزا کا معاملہ ہے وہ سب تو آخرت کے اندر ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا کہ جن قوموں نے اپنے رب کے مقابلے میں کفر کا رویہ اختیار کیا وہ کس طرح بگڑی اور پھر کس انجام کا شکار ہوئی، یہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے، ذالکا بأنہ، اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ تو اب یہ جو بات یہاں پر ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں نے کہا نا کہ پہلے والوں نے جو یہ کفر کیا اور مزہ چکھا اپنے حرکت کا اور آگے عذاب ہے، تو کیا کس وجہ سے؟ ذالکا، کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں دلیلیں لے کر آئے تھے، بینات کا اللہ تعالیٰ نے، بینات جو واضح کر دیتی ہیں، جو نشان بن جاتی ہیں، اس اعتبار سے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی انبیاء کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بینات لے کر آئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سری علامات اور نشانیاں لے کر آتے تھے جو ان کے مامور من اللہ ہونے کی کھلی کھلی شہادت دے رہی تھیں۔ جو بات وہ پیش کرتے تھے وہ بھی نہایت معقول اور روشن دلیلوں کے ساتھ پیش کرتے تھے، ان کی تعلیم میں کوئی ابہام نہیں تھا، صاف صاف بتاتے تھے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کس راہ پر انسان کو چلنا چاہیے کس سے بچنا چاہیے، نہیں بالکل کھلا معاملہ۔
ایسا نہیں کہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں کچھ ایسی جو کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، کس انداز سے بات ہو رہی ہے، کیا پیغام ہے، کیا مقصد ہے، کیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت واضح کھلی دو ٹوک نپی تلی باتیں سامنے رکھتے ہیں۔ عقیدے کی تعلیم ایسی ہے، عقیدے کا معاملہ، عمل کے معاملے میں بھی معاملات اسی طرح کے ہیں کہ بالکل واضح دو ٹوک باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں اگر آدمی سمجھنا چاہے۔ لیکن ہوا کیا، بات کیا ہوئی؟ سمجھ میں نہیں آئی بات کیا؟ ایسا نہیں ہوا، بلکہ بات کیا ہوئی، جس بگاڑ میں وہ مبتلا ہوئے، جو ان کے اندر خرابی کی بنیاد کیا؟ فقالوا، انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا اب انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یعنی یہ جو رسول کو انسان یعنی کہا کہ انہوں نے ہدایت کے لیے، اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ ان کی پیروی کرو، یہ تمہارے لیے ذریعہ ہدایت ہیں، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آئے گی تو انسانوں کے ذریعے سے آئے گی، یعنی انسانوں کی تباہی کا جو سبب بنا، کیا وجہ بنی کہ نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صحیح راہ عمل اختیار کرنے کے لیے ایسے انسان اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے ان کو دیے کہ جن کے ذریعے سے صحیح علم ان تک پہنچے، صحیح بات ان تک پہنچے، حقیقت کا علم انہیں مل جائے، یہ بات ان کے سامنے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب انبیاء کے ساتھ بینات بھیجی، ان کے ساتھ معجزات، سب چیزیں اللہ نے ان کے ساتھ ہی رکھا، اس لیے کہ لوگ سمجھ لیں۔ مگر جو یہی بات ماننے سے انکار کر دے کہ بشر رسول ہو سکتا ہے کیا، یعنی یہی نہیں مان رہے تھے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ ہمارے درمیان پیدا ہوئے، پلے بڑے، سب جانتے ہیں کون ان کے ابا تھے، کون ان کے دادا تھے، کون ان کی والدہ تھیں، سب پتہ، یہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کا رسول تو یہ جہالت تھی۔ یعنی اور ایک دوسری بات یہاں پر مولانا نے تفہیم میں اس کو بات کو اجاگر کیا ہے، اور واقعہ حقیقت ہے، ذرا سا آدمی سوچے کہ ایک طرف تو انسان یہ کہتا ہے کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے، جبکہ دوسری طرف بات کیا ہے؟ دوسری طرف بات یہ ہے کہ انسان انسانوں ہی کے سے ہدایت لے رہا ہے۔ آخر یہ پتھر، یہ لکڑی کے بت، یہ سب یہ کس نے اس طرف لگایا ہے؟ یعنی یہ کیا پتھروں نے، بتوں نے، انسان جو کچھ یہ سب چیزیں خود بخود بن کے یہ بت خود بن گئے؟ کسی انسان نے بنایا، کسی انسان نے اس کی طرف بلایا، کسی انسان نے تمہیں اس طرف لگا دیا، یہ کہاں سے، کدھر سے ہوا؟ یہ انسانی تو کر رہے تھے سارے کام، انسانوں نے تو تمہیں اس سارے خرابی کے جتنے بھی معاملات ہیں، آدمی جب جاتا ہے تو کس کے پیچھے جاتا ہے؟ انسانی ہوتا ہے وہ۔ یعنی جہاں بھی بگاڑ کا جو بھی معاملہ ہے وہ اسی اعتبار سے، تو لوگوں نے انسانوں کے کہنے پر لکڑی اور پتھر کے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، انسانوں کے کہنے پر، خود انسانوں کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، اس کا اوتار تسلیم کر لیا، لیڈروں کو، کون ہوتے؟ انسان ہوتے ہیں نا، اندھی پیروی ان کے پیچھے، یعنی یہ سب کیا انسان نہیں تو کیا ہے؟ لیکن اگر انسان صحیح بات بتائے تو ماننے کے تیار نہیں ہے۔ یعنی رسول جو حقیقت کا علم انہیں دے رہا ہے، رسول کا معاملہ اسی اعتبار سے تو ہے نا کہ انہوں نے یہ ساری صورتحال کے ساری انسانی تہذیب، تمدن، اخلاق کو تلپٹ کیا انسانوں کے کہنے پر، مگر جب اللہ کا رسول ان کے پاس حق لے کر آ گیا، بینات لے کر آیا، ہر ذاتی غرض سے بالا تر ہوگا، بے لاگ سچائی ان کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بشر ہدایت دیں گے، تو یہ کہہ کے جو انکار کر دیا بات ماننے سے۔ تو حالانکہ یا تو اس کا مطلب یہ یعنی بشر گمراہ کرے تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ راہ راست دکھاتا ہے تو اس کی رہنمائی قبول نہیں ہے، یعنی یہ کیفیت بن کے آ رہی ہے سامنے۔ تو یہ جو کہنا ہے یہ بالکل غلط ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی۔ انسان جو ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے بگاڑ کا سبب یہ بنا، اس وجہ سے یہ جو ہے اس راستے پر چلے گئے۔ تو کیا کہا؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، جب انہوں نے یعنی اس طرح سے انہوں نے ماننے سے جب انکار کر دیا، ایسی نامعقول بات کی ہے اور پلٹ گئے، منہ پھیر لیا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اللہ نے بھی چھوڑ دیا انہیں، جاؤ بدقماش انسانوں کے
چنگل میں پھنس جاؤ، شیطانوں کے چنگل میں پھنس کر جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ واللہ غنی حمید، اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ تو یہ جو بات ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انتظام کیے، انسان کے اندر ضمیر رکھا، اسے صحیح اور غلط کی تمیز دی، سب کچھ جو پیچھے جو باتیں ہوئی ہیں وہ اسی لیے تو ہوئی تھیں کہ یہ بات سامنے رہے کہ اللہ نے تمہیں کیسا بنایا، کیسی تمہیں صفات دی، کیسے تمہیں ذریعے علم کے ذرائع دیے، سب کچھ کیا تمہارے ساتھ، اور پھر اس کے بعد مزید یہ کہ اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا، اپنی تعلیم سے اسے متصف کیا، وہ اللہ کی باتیں تمہیں بتاتا ہے، اور پھر تمہارا معاملہ کیا ہے، تم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، تم نے کہہ کے انکار کر دیا، یعنی جہالت کی انتہا کر دی۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جب تم نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات سے استغنا برتا تو پھر اللہ نے بھی چھوڑ دیا، اس کو کچھ پرواہ نہیں کہ اب تم کس گڑھے میں جا کر گرتے ہو۔ اللہ کی کوئی غرض کسی سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی شفقت ہے انسانوں پر، اس کی محبت ہے انسانوں سے کہ وہ انہیں راہ راست دکھانے کا سارا انتظام کرتا ہے، مگر جب وہ اس سے منہ پھیر جاتے ہیں تو اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک حد تک اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے، موقع اس لیے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ عدل کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یا تو سب کے ساتھ ہی سارا معاملہ ٹھیک ہے، سب کو کوئی امتحان ہی نہ لیا جائے، امتحان ہے تو امتحان کے اصول ہوتے ہیں، امتحان ہوگا تو امتحان کے اصول ہوں گے، ان کا نتیجہ ہوگا۔ اگر سب کو ہی پاس کرنا ہے تو پھر امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر امتحان لینے کے سب کو ہی پاس کرنا ہے، کوئی محنت کرتا ہے تو وہ بھی کامیاب، جو کہتا ہے بالکل اس کے خلاف چلتا ہے وہ بھی کامیاب، دونوں ہی ناکام، تو بالکل بے حکمت عجب بات ہوگی نا۔ اس لیے ساری دلائل دی ہیں، سب حکمت کا معاملہ ہے، سب مقصدیت ہے، ساری چیزیں اس اعتبار سے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سارے انتظام کیے، لیکن اگر لوگ نہیں آتے تو اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے، جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو جائیں جہنم میں، کوئی پرواہ نہیں، اللہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلک علی اللہ یسیر۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یبعث یعنی دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو میرے رب کی قسم، نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، ذالک علی اللہ یسیر۔ اب اس میں جو بات ہے، زعم زوم ہوتا ہے نا، زوم، زعم الذین کفروا، بڑے دعوے سے کہا، یعنی بڑے زوم سے کہا، یوں کہیے آپ اردو کیسے رعایت کی جائے تو، منکرین نے بڑے دعوے سے کہا، کیا کہا؟ لن یبعثوا، زعم الذین کفروا، کیا کہا انہوں نے؟ لن یبعثوا، ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ، ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جنہوں نے کفر کیا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، بلکہ قسم، وربی، بلا وربی، میرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ کہیے نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہ بات جو اس میں کہی جا رہی ہے یہ بڑی بات ہے، یعنی جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کہیے قل بلا وربی، نہیں میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، یعنی رب کی قسم کھا کر لوگوں سے کہو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اپنے رب کی قسم کھا کر لوگوں سے کہنا، دو مثالیں اور بھی پہلے اس سے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے کہ آپ قسم کھا کر ان سے کہیے، سورہ یونس کے اندر بھی آتا ہے، سورہ سبا میں بھی مضمون آتا ہے کہ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیے۔ تو اب یہ رب کی قسم کھانے کا مطلب انتہائی زوردار انداز میں بات کرنا، قسم تو گواہی ہے نا، شہادت ہے نا یہ۔ اب ظاہر جو نہیں مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پیغام ہے، اس کے پیچھے ایک بات ہے۔ دیکھیے وہ بات کیا ہے، ایک آدمی قسم کب کھاتے ہیں؟ جب کسی چیز کا علم ہوتا ہے نا، قسم کھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں، یقین دہانی کرا، آپ کو نہیں پتا ہے لہذا قسم کھا کے بتا رہے ہیں کہ بات ایسی ہے، صحیح ہے، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں۔ عام آدمی کا اور نبی کا فرق جو ہے یہاں پر سامنے آ جاتا ہے۔
یعنی نبی غیر نبی، ایک فلسفی، ایک سوچنے والا آدمی، ایک کوئی آدمی کوئی بھی سوچتا سمجھتا غور کرتا کہ بھئی یہ کائنات ہے، یہ سارا نظام ہے، جب غور کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہاں کوئی ہے جس نے اسے بنایا ہے، یعنی یہاں تک پہنچے گا، وہ یہ ہوگا۔ اب مقصد کیا ہے، معاملات کیا ہیں، اور پھر اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے، یعنی کوئی بات جو ہے۔ لیکن فلسفی کا معاملہ کیا ہے، عقلی استدلال سے وہ نتیجہ نکالے گا کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ سمجھ میں آتی ہے بات، یہ بھئی ایسی سارا بنا ہوا ہے، تو عقلی استدلال سے جو ہے وہ نتیجہ نکالے گا کون؟ فلسفی۔ علم نہیں ہے اس کے پاس، پردہ غیب ہٹا کے دیکھا نہیں ہے اس نے، اس کے پاس کوئی نہیں آیا۔ اور نبی کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کے پاس کیا ہے؟ نبی کے پاس علم ہے۔ نبی صرف عقلی استدلال کی بات نہیں کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میرے پاس یہ علم آ چکا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ نبی اور غیر نبی کا فرق ہے۔ نبی کے کوئی دوسرا کہنے کی، یعنی اگر صحیح آدمی ہے، جھوٹا نہیں ہے، لوگوں کو فریب نہیں دے رہا ہے، تو کہے گا میرا خیال یہی ہے، میں نے اتنا ہی سمجھا ہے۔ اگر کوئی سچا آدمی ہوگا تو اس لیے کہ علم تو نہیں ہے، خیال ہے، یعنی استدلال ہے، سوچ رہا ہوں، منطق ہے، اس اعتبار سے یہاں تک پہنچا ہوں، علم نہیں ہے۔ لیکن رسول کے پاس کیا علم ہے، وہ علم کی بنیاد پر کہتا ہے، تو اس کا کہنا جو ہے وہ اس لیے قسم کھا کر کہہ رہا ہے، قل ای وربی قل بلا وربی لتبصن، کہ تم کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کیوں اٹھاؤ جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، تاکہ تمہیں بتایا جائے، پھر جو ہے تمہیں بتایا جائے، کیا بتایا جائے؟ لتنبؤن، تمہیں متنبع کیا جائے، تمہیں تنبؤ ہو، بما عملتم، جو کام تم نے کیا ہے، جو عمل تم نے کیا ہے تمہارے سامنے آئے گا، یہ تمہارے سامنے آئے گا، تمہیں بتایا جائے گا۔ تو یہ بتانا کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بتانے کا مطلب تو یہی ہے کہ جب آدمی کے سامنے آ جائے یہ آپ کا اعمال نامہ ہے، یہ آپ کے کرتوت ہیں، یہ آپ کا کارنامہ زندگی ہے، اچھا برا دونوں چیزیں سامنے ہیں، تو یہ مقصد ہے اعمال کی جانچ پڑتال۔ یعنی بنی آدم کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ اسی اعتبار سے کہ ان کے سامنے ان کا عمل رکھ دیا جائے۔ تو یہ جو چیز ہمارے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں واضح کر دی، اٹھائے بھی جاؤ گے، پھر جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں بتایا جائے گا۔ اب بتانا کس لیے؟ اطلاع کے لیے، علم کے لیے، تو یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، نتیجے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ نتیجے کے لیے، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے، اچھے عمل کا اچھا بدلہ، برے عمل کا برا بدلہ۔ تو یہ بات برابر بتائی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، نہ تو دوبارہ پیدا کرنا مشکل کام ہے، نہ حساب لینا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے بات آ گئی پہلی کہ علم بھی ہے اور اس کے پاس قدرت بھی ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں نہیں دوبارہ پھر سے پیدا کرنا کیسے، تو اس نے پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس اعتبار سے ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پھر آخر میں کیا کہا؟ آخر میں کیا کہا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اسے واللہ بما تعملون خبیر۔ ابھی آخر میں پیغام دے دیا، یعنی بات تو چل رہی ہے بھی آگے، لیکن ابھی یہ ساری بات کر کے کہ ہاں تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، لہٰذا کیا کرو، اب کیا کرنا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہاں ہی سامنے آئے تو اس کی تیاری کرو۔ اگر کوئی صرف علم کی بات ہے، نتیجہ نہیں ہے، تو مرضی ہے سب پتہ چل جائے، کوئی بات نہیں، آج یہ کچھ ہوا ہے کل سامنے آ جائے گا، لیکن نتیجے کے طور پر سامنے آئے گا۔ لہٰذا اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بہتر نتیجہ کامیابی کے لیے ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ فآمن، فا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بس، لہٰذا جب یہ سب کچھ ہونا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر صحیح راستہ منتخب کرو، بس ایمان لاؤ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ تو
تو یہ ایمان کا معاملہ اسی طرح ہے، جیسے جہاں بھی ایمان کی بات ہوتی ہے تو ایمان کے تقاضوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور جب کبھی اللہ تعالیٰ اللہ اس کے رسول پر ایمان تو تفصیلات خود اسی کے اندر ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اور کیا کہا؟ والنور، اور وہ نور الذی انزلنا، اس روشنی پر جو ہم نے نازل کیا، قرآن مجید، اس پر ایمان لاؤ۔ تو قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی حاصل کرنا اس سے، یعنی اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ چراغ، یہ روشنی جو تمہیں دی گئی ہے، یہ چراغ جس شخص کے پاس ہوگا وہ فکر و عمل کی بے شمار پرپیچ راہوں کے اندر حق کی سیدھی راہ صاف صاف دیکھے گا۔ اس کے ذریعے سے نور کہا نا اس کو، کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید پڑھ کر آئے نا بھی، ہم کیا کہا؟ والذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر روشن آیات نازل کر رہا ہے، آیات بینات نازل کر رہا ہے، نزول علی عبدی آیات بینات، اور اس کی غرض کیا ہے؟ تاکہ وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، گمراہیوں سے، یعنی اندھیرے کیا ہیں؟ گمراہی کے، ضلالت کے، ان سے نکال کر روشنی ہدایت کی، علم کی، اس میں لے کر آئے۔ تو کہا کہ وہ ایمان لانے والے جو ہیں، تو اسی کے لیے کہا کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی اللہ کی کتاب۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، سب اللہ کی علم ہے۔ تو یہ جب ان چیزوں کے ساتھ خبر کی، ان چیزوں کے ساتھ بصارت کی، کہا ہے نا اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یہ سب باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اس کی خبر، اس کی علم سے تم کہاں بچ کر جا سکتے ہو۔ لہٰذا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا عمل ہوگا ویسا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اس لیے کہ جو منصف ہے وہ خود سارے کام، ساری چیزیں براہ راست علم رکھتا، دیکھتا اور ساری خبر رکھتا ہے۔ تو یہ پیغام دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔